قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی اہمیت، دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں۔ الحمدللہ 12ویں شریف کا مہینہ گزرا، اب 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہے۔ پچھلے مہینے ہم نے ذکر مصطفیٰ سننے سنانے کی سعادت حاصل کی، اب انشاءاللہ نواسۂ مصطفیٰ غوث الورا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں نے 12-15 سورۃ کا آیت 28 پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت کریمہ کی وضاحت سے پہلے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ 11ویں شریف جو ہے یہ 12ویں شریف کا فیضان ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضور غوث پاک 12ویں شریف یعنی سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار کا میلاد شریف بہت پابندی سے کیا کرتے تھے۔ ایک دن رسول ذیشان مکی مدنی سلطان خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عبدالقادر تم نے ہمیں 12ویں سے یاد کیا، ہم تمہیں 11ویں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا 11ویں شریف تحفہ سرکار علی وقار ہے۔ یہی سبب ہے کہ پوری دنیا میں 11ویں شریف کے چرچے ہیں۔ الحمدللہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اب تک غلامان غوث اعظم ربیع الاخر میں خصوصاً اور اس کے علاوہ ہر اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو ذوق و شوق کے ساتھ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ تیرے جلتی ہیں 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم، کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے، محمد کے ہیں جانشین غوث اعظم، تجھے سب نے جانا تجھے سب نے مانا، تیری سب میں دھومیں مچی غوث اعظم۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے تمام اولیاء کرام کسی نہ کسی نبی کی صفت مبارک پر ہوتے ہیں، یعنی جس طرح نبی کی جو صفات ہیں جو اللہ کے ولی ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کی صفت پر ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت رحم دل علم والے تھے، بعض اولیاء کرام رحم دلی اور علم والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال والے نبی تھے، بعض اولیاء کرام پر جلال کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کثرت سے گریہ فرماتے تھے، بعض اولیاء کرام پر خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے تھے، بعض اولیاء کرام پر زہد اور فقر کا غلبہ ہوتا ہے۔ مگر حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کی شان یہ ہے کہ آپ صفت مصطفیٰ پر ہیں۔ جیسے پیارے محبوب نبیوں میں تمام صفات کو گھیرے ہوئے ہیں، تمام صفات کو جامع ہیں، یعنی ہر صفت حضور کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح غوث پاک ولیوں میں تمام صفات اچھی صفت والے ہیں، یعنی جو صفات تمام ولیوں میں پائی جاتی ہے وہی صفات تمام کی تمام صفات حضور غوث پاک میں بھی پائی جاتی ہے۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یعنی ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، بے شک میں نبی پاک صاحب الاولاد کے قدم اقدس پر ہوں جو آسمان کمال کے کامل چاند ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ پیارے آقا کا فیضان شریف پوری آب و تاب کے ساتھ ذات غوث پاک میں چمکتا ہے۔ دیکھیے پیارے آقا کی نبوت ہر ایک کے لیے عام ہے، آپ ساری مخلوق کے نبی ہیں، یوں ہی غوث پاک کی ولایت پورے جہاں کے ولیوں اور عاشقوں کے لیے عام ہے۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، اے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ اسی طرح سرکار علی وقار کو اللہ پاک نے سراپا موزہ بنایا، یوں ہی غوث پاک کو سراپا کرامت بنایا۔ پہلے آقا کی آمد سے پہلے سب نبی آپ کی آمد کے چرچے کرتے آئے، یوں ہی حضور غوث پاک سے پہلے کے اولیاء آپ کی ولادت کی خبریں سناتے آ رہے ہیں۔ جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ پہلے آقا کی ولادت پاک سے پہلے آپ کے والد محترم دنیا سے تشریف لے گئے، غوث پاک کے والد صاحب بھی جلدی ہی پردہ فرما گئے تھے۔ پہلے آقا اخلاقی اچھائیوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے، حضور غوث پاک کی ساری زندگی اخلاقیات کا درس دیتے رہے۔ پہلے آقا معلم بن کر تشریف لائے، جبکہ سرکار غوث پاک کی ساری زندگی دین کا درس دیتے قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے گزری۔ پیارے آقا نے جب پردہ فرمایا تو صحابہ کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، یوں ہی غوث پاک کا وصال ہوا، اس وقت تک آپ کے مدرسے سے 1 لاکھ سے زیادہ طلباء فراغت پا چکے تھے۔ جیسے پیارے آقا نبیوں میں بے مثال و بے مثال ہے، یوں ہی غوث پاک ولیوں میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ غرض حضور غوث پاک وہ شان والے ولی ہیں کہ آپ اس لیے پاک میں فیضان مصطفیٰ پورے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ ہے زیبا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن علی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات اللہ پاک کے محبوب آپ کے والد کی خواہ میں تشریف لائے اور مبارک بات دیتے ہوئے فرمایا اے ابو صالح عطاک اللہ ابنا، اللہ پاک نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا ہے وہ ہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی، وہ میرا دوست بھی ہے، میرا بھی محبوب ہے اور اللہ پاک کا بھی محبوب ہے۔ وسيكون له شان في الاولیاء والاقطاب كشأنه بين الانبیاء والرسل، اے ابو صالح سن لو تمہارے اس شہزادے کی شان ولیوں میں ایسی ہوگی جیسی میری شان نبیوں اور رسولوں میں ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، یعنی اولیاء کے درمیان غوث پاک کا رتبہ ایسے ہے جیسے محمد علیہ السلام کا رتبہ نبی اور رسولوں کے درمیان ہے۔ معلوم ہوا جیسے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، یوں ہی غوث پاک امام الاولیاء ہے۔ جیسے محمود ذیشان نبیوں کے سردار ہے، یوں ہی غوث پاک ولیوں کے سردار ہے۔ وہاں کیا مرتبہ ہے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بنا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء پڑھتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت سنی، اب اس کو ہم سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یعنی اور اپنی جان کو مانوس رکھ۔ مانوس ہونے کا مطلب ہوتا ہے دل لگ جانا، عادت پڑ جانا۔ جیسے ہمارے یہاں ماحول بن گیا ہے کہ ہمارا جو دل ہے موبائل کے ساتھ ایسا مانوس ہو گیا ہے کہ ہم موبائل اٹھاتے ہیں تو کئی گھنٹے بیت جاتے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑتے، یعنی ہمارا دل جو ہے وہ موبائل کے ساتھ مانوس ہو گیا ہے۔ یہاں پر ہم نے فرمایا اپنی جان کو مانوس کر۔ اب کس کے ساتھ مانوس کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ چاہے قاعدہ یاد رکھیے حکم کا تعلق جب صفت کے ساتھ ہو تو اس میں عمومیت ہوتی ہے۔ سادہ مثال یہ سمجھیے
کہ آج سے کہا جائے احمد رضا کی صحبت میں رہیے، اس کا مطلب ہے ایک مخصوص نام احمد رضا اس کی صحبت میں رہنا۔ جب آپ سے کہا جائے اللہ والوں کی صحبت میں رہیے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ آپ کا امام ہو، چاہے وہ کوئی مفتی صاحب ہو، آپ جس کی بھی صحبت میں رہیں گے جو اللہ والا ہے، جو رب کو یاد کرنے والا ہے، رب کے گھروں کے اندر رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہیے۔ وہاں پر اس کو بولتے ہیں صفت، یعنی صفت بیان کر دی کہ ان لوگوں کے ساتھ رہیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس کے اندر صفت بیان کر دی کہ اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب ظاہر ہے صبح شام رب کو پکارنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ والے ہی ہیں۔ تو یہاں پر صفت سے مراد یہ ہے جو بھی اللہ والا ہوگا اس کے ساتھ رہو۔ مزید اللہ پاک نے فرمایا جب جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اب کیسی عبادت کرتے ہیں؟ یہاں پر جو عبادت کا حکم ہو گیا، پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے۔ فرمایا اس کی رضا چاہتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ پاک کی دن رات صبح شام عبادت کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ ایسے جو اخلاص والے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں۔ جہاں بھی ایسی شان والا بندہ دیکھو، وہ اگر بغداد میں نظر آئے تو اس کے ساتھ دل لگا دو، اگر وہ لاہور میں نظر آئے تو اس کے ساتھ دل لگا دو، اجمیر شریف میں نظر آئے تو اس کے ساتھ دل لگا دو، پاک پتن شریف میں نظر آئے تو اس کے ساتھ دل لگا دو۔ الغرض اللہ والا جہاں بھی آپ کو نظر آئے اس کے ساتھ دل لگا دو۔ یہ ایک حکم ہوا، اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک حکم دیا، فرمایا ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، اور تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے اپنی نگاہیں ہرگز ان اللہ والوں سے مت ہٹاؤ، ہر وقت اپنی نگاہیں انہیں کی طرف لگا کر رکھو۔ اللہ پاک نے فرمایا ترید زینۃ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے۔ یہاں ایک نفسیاتی مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہم جیسے نکموں کی عادت ہوتی ہے، اونچی کوٹھی دیکھ لی نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں، امیر کبیر دیکھ لیا نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں، اونچے منصب والے کو دیکھ لیا للچائی نظریں اس طرف اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہاری حالت یہ ہے کہ دنیا کے زینت کا ارادہ کرتے ہو، اپنی نگاہیں ظاہری مال و دولت وغیرہ کی طرف نہ لگاؤ، اپنی نظریں اہل اللہ کی طرف لگا دو۔ اور شاہد کا فرماتے ہیں کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں کتنے واضح لفظوں میں فرمایا گیا ہے جو اللہ کے ہو گئے ہیں تم ان کے ہو جاؤ، جنہوں نے ساری زندگی محبت الہی میں گزار دی تو اپنے دلوں کو ان کے ساتھ وابستہ کر دو اور دنیا سے نگاہیں ہٹا کر اپنی نظر اللہ والوں پر جما دو۔ اب ایسے میں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہے ان کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں، تو مجھے یہ بتائیے یہ جو حکم ہوا یہ ان کے بارے میں ہوا؟ غوث پاک کے بارے میں حکم ہے نا، ہم نے ابھی سنا کہ ان کے خواب کے اندر، ان کے والد کے خواب کے اندر جب ان کی ولادت ہوئی حضور آئے اور فرمایا ان کا مرتبہ اللہ کے ولیوں میں ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ تمام انبیاء اور رسول میں۔ جب یہ فرما دیا گیا تو مجھے یہ بتائیے ان کی شان و شوکت بڑھ گئی نا، ان کی شان و شوکت مزید زیادہ ہو گئی۔ تو اس وقت جو لوگ یہ کہیں 11ویں کیوں مناتے ہیں 12ویں کیوں مناتے ہیں، ایک تو یہ 11ویں بارش شریف منانا ثابت ہوا کہ غوث پاک بارش شریف مناتے تھے، جب غوث پاک بارش شریف مناتے تھے تو ہم مناتے ہیں۔ اور 11ویں شریف کا ہم نے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خواب میں آ کر کہ تم ہماری 11ویں غوث پاک سے کہ تم ہماری 11ویں بارش بڑے شان و شوکت سے مناتے ہو، میں تمہیں 11ویں کی مبارکباد دیتا ہوں کہ تم 11ویں کے نام سے لوگ تمہیں جانیں گے اور 11ویں منائی جائے گی۔ اور الحمدللہ 11ویں شریف کا فیضان اسی طرح کیوں یہ جو برکتیں نعمتیں ملتی ہیں نا لوگوں کو صرف حضور کے وسیلے سے ہی ملتی ہیں، یعنی ان کی محبت جب حضور سے اس قدر کامل ہوتی ہے تو حضور سے محبت ہے، ظاہر خدا سے محبت ہے، جب حضور اور خدا سے محبت ایسی ہوگی تو مراتب بھی ایسے ایسے ملیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کہ ہمیں تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام اولیاء کرام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اچھا ایک مسئلہ تھا، نماز کے اندر بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم سجدے کی حالت میں جو پاؤں ہے، توجہ کیجیے گا، جو پاؤں کی جو پیٹ ہے نا اس کو بولتے ہیں پیٹ، سجدے کی حالت میں 3 انگلیاں زمین پر لگی ہونا واجب ہے، یعنی یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ لگی ہونا واجب ہے، یہ 2 یعنی یہ 5 لگی ہیں پوری لیکن 3 لگی ہونا واجب ہے۔ اگر واجب کو چھوڑ دیا بھولے سے تو سجدہ ساؤ کرنا پڑے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر جان بوجھ کے کیا پھر تو ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے نماز کے ایسے جو واجبات چھوڑ دے تو نماز سرے سے نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ بار بار دیکھا گیا ہے کہ لوگ سجدے میں جاتے ہیں پاؤں کی انگلیاں اٹھا لیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سجدے کے اندر پاؤں کی 3 انگلیاں یہ پیڑ لگے ہونا واجب ہے، تو اس چیز کا خیال کریں۔ ہاں اگر ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد میں اس وقت میں واجب نہیں ہے، اگر رکھ لیں سنت یعنی اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اس کو رکھیں، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن سجدے کے اندر یہ لازمی ہے۔ ایک مسئلہ اور بعض اوقات یہ تو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے نا کہ نماز پڑھ رہے تھے ہم نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، اس کی بہت وعیدیں آئی ہیں کہ فرمایا گیا کہ اگر تم یہ بات جان لیتے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی کیا وعید ہے تم 100 سال نمازی کے آگے کھڑے رہنا پسند فرماتے، یا پھر زمین میں دھنس جانے کو تم پسند کرتے لیکن نمازی کے آگے سے بالکل بھی نہ گزرتے۔ تو یہ 2 مسئلے ہیں، ان کو خصوصی یہاں پر بہت زیادہ پائے گئے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر بیان کر رہا ہوں، تو ان کو تھوڑی توجہ کرنی ہے۔